الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ، وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور یہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے، جس کے اثرات آپ کی یہ حاضری اور چمکتے چہروں سے نمودار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کی چمک اور مسجدوں کی اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حالت روزہ میں ہم سب موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ روزہ کا مقصد کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا مقصد انسان کے پیش نظر نہیں ہوتا تو اس کی اہمیت وہ اس طرح انسان کے قلب میں نہیں آتی کہ جس طرح کسی کی مقصد اور الٹیمیٹ گول اس کو سامنے رکھ کر آتی ہے۔ تو اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے روزے کا، وہ رب تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، ذرا اس کی لذت لیجئے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اور پھر ایمان بھی وہ جو رسول اللہ کی غلامی والا ایمان ہے، اور پھر روزے میں موجود ہے۔ اب ذرا لذت لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منادی یہ ندا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ان مقاصد میں سے اہم ترین مقصد جو اس کا الٹیمیٹ گول ہے اسے ذکر کیا گیا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم سارے متقی بن جاؤ۔ تو بڑا خوبصورت وہ اس کا کسی نے انگلش میں بھی ترجمہ کیا، تو لعلکم تتقون، یو بیکم پائس، کہ تم جو ہے وہ پائس ہو جاؤ، ہر اعتبار سے جو ہے تقی ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے تقویٰ کے بارے میں یہ جاننا پڑے گا کہ تقویٰ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ روزہ اس کا الٹیمیٹ گول تقویٰ ہے۔ جہاں تقویٰ ہوگا وہاں روزہ ضرور ہوگا، لیکن جہاں روزہ ہے وہاں تقوی کے حصول کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس روزہ ہے، تقویٰ کا ہمارا دعویٰ تو نہیں، لیکن تقویٰ کے پروسیجر سے رب تعالیٰ ہمیں خود گزار رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے تقویٰ؟ تو سب سے پہلے تقویٰ کی جو شریعہ میں جو اس کا ڈکشنری مین ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حساسیت فی الضمیر و شفافیت فی الشعور
وخشیۃ فی القلب مع الاستمرار، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سینسٹیوٹی آف کانشیس، ضمیر کی بیداری، یہ تقویٰ ہے۔ وہ اقبال نے بھی بات کی نا کہ دل بیدار پیدا کر، کہ ہے دل خوابیدہ جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ تو سینسٹیوٹی، جتنے سینسر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم میں نیکی کے رکھے ہوئے ہیں اور برائی سے بچنے کے رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کو جو چیز ایکٹیو کرتی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ حساسیت فی الضمیر وشفافیت فی الشعور، اور عقل کی شفافیت۔ اور یہ عقل کی شفافیت کب ہوتی ہے؟ چونکہ کامن سینس، اگر وہ کامن سینس رہے تو وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ تعقل پسند وہ سارے کے سارے اسی وجہ سے خراب ہوئے۔ ہاں، یہ جو شفافیت فی شعور ہے، اس کا مطلب یہ ہے عقل کامل ہے، لیکن اگر عقل کے سامنے وحی آ جائے تو عقل وحی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اپنی عقل کو وحی کے، شریعہ کے، رسول اللہ کے، اللہ کے حکم کے تابع کرنا، یہ تقویٰ کا دوسرا پورشن ہے۔ تیسرا، وخشیۃ فی القلب، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا مع الاستمرار۔ اور ایسا نہیں کہ یہ عارضی ہو، کہ ایک لمحے کے لیے آئے، ایک لحظے کے لیے آئے، دوسرے کے لیے نہ آئے، یا کسی کی باری ہو تو ہم کہیں خدا کا خوف کرو، اپنی باری آئے تو پھر خدا کا خوف ہی نہ آئے، ایسا بھی نہیں۔ تو تین چیزیں ڈکشنری مین میں تقویٰ کا ہے کہ حساسیت فی الضمیر، کہ وہ جو انسان کے پاس نیکی کے سارے سینسرز ہیں وہ ایکٹیو ہونے چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس کی کامن سینس جب وہی آ جائے، قرآن و سنہ آ جائے تو اس کے سامنے وہ سرنڈر کر جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو انر فیلنگز ہیں وہ ساری کی ساری، اس کے اندر جو فائق فیلنگ ہے وہ اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے۔ اور مع الاستمرار، یہ عارضی نہیں بلکہ یہ دائمی ہے، یہ اس کا ایک حصہ اس کی ذات کا بن چکا ہے۔ پھر یہ تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ اسی کے اندر وضاحت بھی ہو گئی کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے، یہ تو عقل نے کہا تھا، ہم گئے وحی کی طرف، رسول اللہ کی طرف، تو ہم نے اس کو چھوڑا پیچھے اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقل کو پیش کیا۔ حضور آپ اس عقل کی رہنمائی فرمائیے کہ یہ تقویٰ کا مرکز کیا ہے، کس جگہ یہ ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، نبی علیہ السلام نے اپنے قلب منیر کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا اور فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ ارے تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے، تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ دل بھی بڑا دل ہے، تو دل کے بارے میں بھی بڑی بات ہوئی، اور خصوصاً جو شعراء ہیں انہوں نے تو بڑی بات کی، لیکن جو خاص اہل اللہ ہیں انہوں نے تو اور بات کی۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ دل کیا ہے؟ تو آپ نے ذرا اس کی طرف دیکھا تو وہ میٹریلزم کا ذرا بھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تیرا دل کہ میرا دل، یہ بتا تیرا دل کہ میرا دل؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ جلال میں فرمایا تیرا دل خون کا لوتھڑا تے میرا دل دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نے پوچھا یہ دل کیا ہے، تو بسا اوقات توحیدی رنگ غالب ہوتا ہے، اور بسا اوقات عشق رسالت مآب کا رنگ غالب ہوتا ہے، لیکن اس عشق میں بھی حقیقی توحید کا جام ہی میسر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا دل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کہ حضور دل تو وہی ہے نا جس میں آپ کی یاد ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی کی، کہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ دل بھی بڑی التقویٰ ہا ہونا، حضور نے میں تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اب پھر اگلی مرحلہ یہ ہے کہ پھر جہاں یہ ہوتا ہے
انسان کے پورے جسم پر جو انوار و تجلیات الہی برستی ہیں وہ سب سے پہلے یہاں برستی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وضاحت فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، جو بھی تم اعمال کرتے ہو تو رب تعالیٰ تمہاری باڈی لینگویج تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ تمہاری صورت کیا ہے، نہ ولا الی اموالکم، نہ تمہارا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، نہ تمہاری مالی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کیا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن رب تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو ضرور دیکھتا ہے۔ تو اب یہاں خوبصورت بات اسپرچولیزم کے ایکسپرٹ نے کہی، بندے اپنے دل کی قدر کر، اس پر رب تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کی آماج کا یا اس کا جو مرکز و محور ہے یہ بندے کا دل ہے۔ کتنی ویلیو ہے، اندازہ کریں اس دل کی۔ اور پھر یہ جو تقویٰ ہے یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ ایک عکسی سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ جو روزہ ہے اس کا مطلب ہے یہ تقوی تک پہنچائے گا، لیکن کیا یہ سولو فلائٹ ہے؟ نو، یہاں ایک پروسیجر ہے۔ وہ پروسیجر جب طے ہوتا ہے تو اس کے بعد بندہ جو ہے وہ تقویٰ کا ریوارڈ پاتا ہے یا تقویٰ کا ایوارڈ اسے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ابتداً یہ بات عرض کی کہ جہاں تقویٰ ہوگا نا وہاں روزہ ضرور ہوگا، لیکن جہاں روزہ ہے نا اس کو تقوی کی طرف جانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب جب روزہ تقوی کی طرف لے کے جائے گا تو پروسیجر کیا ہے، وہ کیا کیا چیزیں پیدا کرے گا، کہاں سے وہ انسان کو گزارے گا؟ سب سے پہلی بات کہ جو روزہ تقوی کے حصول کا باعث بنتا ہے وہ سب سے پہلے اس قلب کی کیفیات کو بدلتا ہے، اس کی انر فیلنگز کے اندر جو چینجنگ آتی ہے۔ اب سب سے پہلی تبدیلی کیا ہے کہ التوجہ الی اللہ ما خوف اللہ، کہ بندے کے دل کے اندر جو توجہ ہے وہ صرف ایک ہی رہتی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ آپ کمال دیکھیں روزے کا، آپ چھوٹے سے شعوری بچے کو بھی روزہ رکھوا دیں نا تو اس کے بعد اس کی پسندیدہ مشروب بھی دے دیں اور اس کی پسندیدہ ڈش بھی دے دیں اور ساتھ میں اسے کسی کونے میں بھی لے جائیں اور کہیں بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ کہے گا میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، بیٹا آپ کا ہے نا، اس وجہ سے آپ نے یہ تاثیر اس کے سینے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ماں کبھی ٹیسٹ کرتی ہے اپنے بچے کو تو پھر ماں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہے، یا اللہ جو میں نے اپنے سینے میں رکھا تھا شکر ہے تو نے اس کے سینے میں بھی پیدا فرما دیا۔ تو یہ پہلی کیفیت ہے کہ التوجہ الی اللہ ما خوف اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف آتا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ روزہ سب سے پہلا کام یہ کرواتا ہے ترک العقلی والشربی والجماعی، کہ کھانا پینا اور عمل زوجیت، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حلال ذریعہ بنائے ہوئے ہیں سارے، وہ سارے کے سارے ہم ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ روزہ ہمیں احساس دلواتا ہے کہ بھئی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ دیتے ہیں تو حرام چھوڑنا کون سی بات ہے، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، حکم الہی آیا میں اسے چھوڑ رہا ہوں، تو حرام کے قریب میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ روزہ تقویٰ کی طرف تبھی لے کے جائے گا جب دل میں یہ خیال پختہ ہو جائے گا کہ حرام کی طرف جانا نہیں۔ تو ذرا ارادہ نہ فرما لیں، سود حرام ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جانا، انشاءاللہ نہیں جانا، ہاں جانا ہے تو رزق حلال کی طرف جانا ہے انشاءاللہ، چونکہ اس وجہ سے کہ ہم تو اللہ کے لیے روزہ یہ سکھا رہا ہے۔ پھر دوسرا خوبصورت مرحلہ جب تقویٰ کی طرف روزہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو یہاں کچھ سٹیپس ہیں، کچھ ایکٹیویٹی بیسس چیزیں ہیں جو روزہ کروا رہا ہے۔ وہ یہ کروا رہا ہے کہ جب میں اللہ کی محبت میں حلال چھوڑ سکتا ہوں تو بڑا اللہ کے خوف کی وجہ سے میں حرام کیوں نہیں چھوڑوں گا؟ یہ اللہ کی محبت میں سب کچھ آپ چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑے بیٹھے ہیں، کس کے لیے؟ محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آپ حیران رہیں گے کہ روزے کا کسی کے سامنے جو دنیاوی بینیفٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے،
چونکہ روزے کا بظاہر دنیاوی بینیفٹ اسلام میں تو ہے ہی نہیں. آپ کمپیریٹیولی مطالعہ کریں تو کسی اور مذہب میں تو ہو سکتا ہے، میں بھی کوئی یہ کہے کہ بڑی اچھا ڈائٹ پلان ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فزیک ٹھیک رہتی ہے اس سے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اسلام نے یہ فلسفہ نہیں دیا. اسلام نے فلسفہ دیا تو ایک ہی دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رب تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی او اجزا بی، روزہ میرے لیے تو جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا نا. اور ایک میں انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے تو جزا میں خود ہوں. اللہ، اتنا بڑا مقام، جزا بھی میں خود ہوں. تو یہ روزہ جس پروسیجر سے ہمیں لے کے جا رہا ہے، میرے آپ کے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم حلال کو اللہ کی محبت میں چھوڑ رہے ہیں تو ہم حرام کے قریب اللہ کے خوف سے جا سکتے انشاءاللہ عزیز. اگلا مرحلہ التوجہ فی نفسہ ما تہذیبہ، کہ خالق، پہلی ہے توجہ صرف خالق کی طرف اور خالق سے پھر مخلوق کی طرف. اب دوسری روزہ توجہ دلاتا ہے مخلوق سے خالق کی طرف، کہ اپنے آپ میں غور و فکر کرو اور اپنی ذات کی طرف دیکھو اور دیکھنے کے بعد اپنے رب کی پہچان حاصل کرو. صوفیاء نے اسے بڑے سادہ سے جملوں میں کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اقبال نے بھی جو بات کی نا، خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، کہ جب اپنا بنے گا تو پھر ہمارا بھی بن جائے گا. اس وجہ سے کہ یہ التوجہ الی نفسہ ما تہذیبہ، اپنی ذات کی طرف توجہ کرنا اور اپنی ذات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنا. جہاں جہاں کوئی کانٹ چھانٹ ہونے والی ہے، جہاں جہاں کوئی تہذیب ہے، اس تہذیب کے لیے کوشش کرنا. اب توجہ الی النفس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف انسان کی توجہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان مخلوقات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس شان سے نہیں کیا جس شان سے حضرت انسان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر انسان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں چلتے ہیں، ایک اوور ویو صرف گو تھرو کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اتنی تخلیقات فرمائی ہیں کہ جنہیں انسان گن نہیں سکتا، لامتناہی ہیں، لیکن کسی کا تذکرہ مقام مدح میں، انداز تعریف میں یوں نہیں کیا جس طرح حضرت انسان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. باقی تخلیقات کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کلام الہی یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، تخلیق فرمانا چاہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی. لیکن حضرت انسان کی کیفیت ایسی نہیں. اس کی کیفیت کو مقام مدح میں اور پوری عزت سے بیان فرمایا، پوری شان کے ساتھ بیان فرمایا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت انسان کا انکار کیا تو اس انکار پر شیطان کو وارننگ بھی دی، اور اس جلال میں اسے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے، اور ساتھ ہی حضرت انسان کی تعریف کی لما خلقت بیدی، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا. مقام مدح میں اللہ تعالیٰ حضرت انسان کی تعریف فرما رہا. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسے محض مورتی مت سمجھنا، مادہ مت سمجھنا. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کو اپنی روح کا اعزاز عطا فرمایا. نفخت، میں نے پھونکا ہے، فیہ، اس میں، من روحی، اپنی طرف سے اسے اعزاز عطا فرمایا. تو یہ دو چیزوں کا ہم نے اس پر تفصیلی ایک کلام کیا کہ انسان کے پاس اسپرچولی بھی کچھ چیزیں ہیں انسان کے اس ایک سانچے کے اندر، اور کچھ چیزوں کا تعلق میٹریلزم کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہماری کیفیات متغیر ہوتی رہتی ہیں، کبھی ہم میٹریلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کبھی آپ جیسوں کی صحبت ہو تو بندہ اسپرچولیزم کی سیر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کیفیات متغیر ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ شان بیان فرمائی. اور پھر ان سارے
اعمال کو اور اس کی تخلیق کے پورے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کی، لیکن حضرت انسان کی تخلیق اور پھر اعزاز فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو بڑا خوبصورت سانچہ عطا فرمایا ہے، خوبصورت سانچہ۔ رب تعالیٰ اپنی تخلیق پر خود ناز فرما رہا ہے، پھر ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں تخلیق کیا تو کیا خوب تخلیق کیا ہے، کتنا خوبصورت کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تخلیق کے مراحل بیان کیے، یہ وہ تھے کہ جو اس عالم دنیا کے ساتھ متعلق نہیں تھے، اب اس عالم دنیا کے ساتھ جو متعلق تھے وہ بھی مقام مدح میں آپ تخلیقات الہی کا مطالعہ فرمائیں۔ اس طرح تخلیق کو ذکر نہیں کیا گیا جس طرح حضرت انسان کی، میری آپ کی تخلیق کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے صوفیاء نے کہا پھر انسان کا قلب اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنے خالق کی طرف توجہ کر، تیرا رب تو تیری تعریفیں کر رہا ہے، تو رب کی تعریفیں کیوں نہیں کر رہا؟ پھر کہا تجھے تیرے دل پہ دستک دے گی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ادھر ادھر بعد میں دیکھ، پہلے اپنی طرف دیکھ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، اور اس طرح نکالا کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ پھر حصول علم کے لیے تمہیں دیا کیا کیا ہے، ذرا توجہ کریں اپنی طرف، کہ انسان آئے اور اس کے پاس اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس آنکھ بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، حواس خمسہ کی طاقت ہی نہ ہو، تو کیا کرے گا؟ توجہ کریں سر اپنی ذات کی طرف۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے تخلیق کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے سماعت کو بھی، والابصار اور آنکھوں کو بھی، والافئدہ اور تمہیں دل بھی عطا فرمایا ہے۔ پھر ارشاد ہوا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے نہیں عطا کیا اسے دو آنکھیں، زبان بھی، شفتین دو ہونٹ بھی، کہ اپنا جب کلام کرتا ہے تو بڑا خوبصورت کلام کرتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کی رہنمائی فرمائی نجدین دو نہروں کی طرف، یا ہدایت کے ہر راستے کی طرف، کہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، ہم نے اسے ہدایت دی، اگر اس دنیا میں تو سکون چاہتا ہے تو ماں کے سینے سے چپٹ جا۔ ہدیناہ النجدین، اسے یہ اس کی جو خوراک ہے فیڈنگ کی طرف اس کے القاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بطخ کے بچے کو کون بتا کے آتا ہے کہ پانی میں جاؤ تو تیرنا پڑے گا؟ میرے آپ کے بچے کو کس نے بتایا کہ تیرے رونے کا سکون اور تیرے رونے کی تسکین ماں کے سینے میں پڑی ہوئی ہے؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا، وہ ذات وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا پانی سے جیتا جاگتا انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کا فیملی سسٹم بنایا ہے۔ آپ کمپیریٹیولی مذاہب عالم کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان کا یہ خوبصورت تصور اسلام کے علاوہ کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی عقل نے ٹھوکر کھائی وہ کہنے لگے ڈارون جیسے کہ یہ تو بندر کی لیٹسٹ شکل ہے، کسی نے کہا کہ بن مانس کی شکل ہے، کسی نے کچھ کہا، کوئی کہنے لگا یہ تو سوشل اینیمل ہے، کسی نے کہا نہیں یہ تو پولیٹیکل اینیمل ہے، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ اگر مجھے اور آپ کو عزت دینے کی بات کی تو اللہ کے قرآن نے بات کی۔ کتنا احمق ہے وہ شخص کہ جو عزت تلاش کرتا ہے تو اسلام سے نکل کے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ تو اسلام سے نکلا تو انسان ہی نہیں رہے گا، سوشل اینیمل، نو فیملی سسٹم۔ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ جب یہ سوشل اینیمل ہے تو جانوروں کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا، وہاں کوئی ابا جی نہیں ہوتے، وہاں اماں ہی اماں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تمہارا مدر نیم آنا چاہیے، فادر نیم نہیں آنا چاہیے۔ وہ یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں وہاں کون سی ماں، وہاں کون سی بہن، وہاں کون سی بیٹی، وہاں کون سی بیوی، جہاں دل آئے اپنی شہوت کو پورا کرو۔
وہ کہہ رہا سوشل اینیمل، پولیٹیکل اینیمل، وہ کہہ رہے جانور ہے، جانور کے ہاں کوئی لباس نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے لباس سسٹم کہاں سے لے لیا؟ ان کے ہاں انہوں نے کہا وہاں کوئی نہیں ہوتا کہ بھوک لگے تو خیال کرنا ہے اپنا ہے کہ پرایا ہے، جب بھوک لگے تو اپنی نسل کو بھی کھا لو۔ اب جو گئے نا ادھر تو پھر ان کی نظروں سے حیا بھی ختم ہوئی، ان کا فیملی سسٹم بھی ختم ہوا، ان کو جب بھوک لگی انہوں نے اپنی نسل کو کھایا، اور جو آئے ادھر اسلام کے دامن میں تو انہوں نے جب اپنی نظر اٹھائی تو حیا سے اٹھائی۔ اب ان کی نظر ایک ہی ہے، لیکن جب بیٹی پہ پڑتی ہے تو رحمت بنتی ہے، جب زوجہ پہ پڑتی ہے ایمان کا جز بن جاتی ہے، جب ماں پہ پڑتی ہے تو نظر اس لیے ڈالتا ہے رب مجھے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب تو کیفیات ہی بدل جاتی ہیں، نظر تو وہی ہے، لیکن یہ نظر کے اندر پاکیزگی کس نے پیدا کی؟ یہ تو اسلام نے پیدا کی۔ یہ وہ روزہ ہے جس پروسیجر کی طرف، جس پروسیجر سے ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، وہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ کہا تقویٰ پانا چاہتے ہو تو بیٹی کی عزت سمجھو، اگر تقویٰ پانا چاہتے ہو تو زوجہ کو سمجھو تمہارے لیے نصف ایمان رکھا ہوا ہے، اگر تم تقویٰ پانا چاہتے ہو تو پھر تم بہن کی عزت کو سمجھو، تقویٰ پانا چاہتے ہو تو تقویٰ تمہاری نظر میں رکھ دیا ہوا ہے، جا کے بھی وہ مقام نہیں ملے گا جو ماں باپ کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور پھر اس کی پیک کی کہ کہا یہ تو مقام ہے اجروں میں، ان اجروں کا نتیجہ تو جنت ہوتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی قدر کرو، جنت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ خوبصورت فیملی سسٹم یہ اسلام نے عطا فرمایا۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ الذی فجعلہ نسبا، اس نے فیملی سسٹم بنایا، اور جو فیملی سسٹم ہے یہاں روزہ رکھتا ہے یہ، اور روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اپنی نسل کو کھا لے، یہ خود بھوکا رہتا ہے، اسے مزہ ہی تب آتا ہے جب دوسروں کو کھلاتا ہے۔ روزہ رکھ کے اس کو تسکین اپنے منہ میں کھجور ڈالنے سے نہیں آتی، جب دوسروں کے منہ میں ڈالتا ہے تو تسکین آ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں، مجھ سے زیادہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، جو افطاریاں کرواتے ہیں اپنی افطاری کا مزہ وہ نہیں آتا جو مخلوق خدا کی افطاری کا آتا ہے۔ ذرا اس ماں بہن بیٹی سے تو پوچھیں جس کی ہم قدر نہیں کرتے، وہی ماں بہن بیٹی ہے، خود کھائے یا نہ کھائے، خود سوئے یا نہ سوئے، صبح اٹھتی ہے اور اپنی نیند بھی قربان کرتی ہے، سارا کچھ قربان کرتی ہے، اور قربان کرنے کے بعد جب تک کسی کو صحیح سحری نہیں کروا لیتی اس وقت تک اسے تسکین ہی نہیں ملتی، سارا دن بھوکی رہتی ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت میں اسے اپنی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ اسے پھر بھی ہوتی ہے تو اپنے خاندان کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ ویلیو انسان کی، یہ فیملی سسٹم کس نے عطا فرمایا؟ یہ اسلام نے عطا فرمایا ہے، فیملی سسٹم بنایا۔ پھر اگلی بات کی رب تعالیٰ نے فرمایا خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پانی سے انسان کو، اور اس کے لیے بلڈ ریلیشن بھی بنائے اور اس کے سسرالی رشتے بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی اتنا فیملی سسٹم اس کو کھولا ہوا ہے کہ یہاں دو قسم کے ہیں، ایک خونی رشتہ ہے، ایک سسرالی رشتہ ہے۔ اس کے تحت فقہاء نے لکھا کہ ساس کی بھی قدر یوں کرو جس طرح ماں کی قدر کرتے ہو، باپ کی بھی قدر یوں کرو، ساس سسر کی بھی قدر یوں کرو جس طرح باپ کی کرتے ہو، اور پھر ان کو بھی کہا کہ تم داماد کی قدر اسی طرح کرو جس طرح بیٹے کی کرتے ہو، اور بہو کی قدر اسی طرح کرو جس طرح بیٹی کی کرتے ہو۔ یہاں یہ ویسٹرن انٹلیکچوئل اگریشنز ہیں، مغربی افکار ہیں کہ آج کی عورت کو کھا رہی ہے، خود اسی مراحل سے گزرتی ہے، جب خود بہو ہوتی ہے تو ساس کی ساری کڑوی باتیں برداشت کرتی ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے تو کہتی ہے میری تو کیفیات ہی بڑی متغیر ہے، ساس سے بڑی پریشان ہوں، لیکن جب خود ساس کے مقام پر پہنچتی ہے تو کیوں بھول جاتی ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس سسٹم کو سمجھے۔ اس وجہ سے ہم نے بارہا مرتبہ عرض کیا کہ یہ ہمارے معاشرے کا لیمبک سائیڈ ہے کہ ہم داماد کو بڑی خوشی سے بیٹے سے بھی بڑا بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن بہو کو بیٹی بنانے کے لیے تیار، بہو کو بھی بیٹی بنائیے۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر رب تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ اگر آپ کو یہاں بات نہیں سمجھ آتی تو آئیے پھر آپ کو بارگاہ رسالت مآب میں لے چلتے ہیں۔
کہ جہاں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فیملی سسٹم کا پہلا ماڈل خود ذات رسالت ماں پیش فرماتی ہیں. عمر 25 سال ہے، ادھر عمر 40 سال ہے، لیکن پتہ چلا کہ ہے وہ صدیقہ ہے، پتہ چلا کہ وہ عفت مآب ہے، پتہ چلا کہ ان کی قلبی کیفیات بڑی اعلیٰ ہیں. پیغام نکاح آتا ہے تو قبول کر لیا جاتا ہے. امت کی پہلی ماں بننے کا اعزاز دیا جاتا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج کا دن بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان کے احسانات کو سلام عقیدت پیش کیا جائے. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی پہلی ماں کا درجہ پاتی ہیں. اس فیملی سسٹم میں جب آتی ہیں تو کیفیات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب سیدہ خدیجہ کے وصال کو طویل عرصہ گزر گیا، لیکن جب بھی جناب خدیجہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آتا مصطفیٰ جان رحمت اپنی رحمتوں کی نوازشیں کر دیتے. اور ادھر جناب سیدہ خدیجہ کی کیفیات کیا دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ایک بوڑھی خاتون آ گئی، گھر میں آئی تو جب داخل ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے سرتاج کی دودھ والی ماں ہوں، نام حلیمہ سعدیہ ہے. کہا کیا چاہتی ہیں؟ کہا ذرا دل جوئی فرمائیں. کہا تمہاری دل جوئی نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ 40 بکریاں اور 1 اونٹ اما حلیمہ کو عطا فرما دی. ادھر کہتے نہیں بیٹی والے آئیں تو بہت کچھ لے کے آئے، بیٹے والے بھی بلا کچھ لے کے جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں جو کرنا ہے وہ بیٹی کرے، داماد بھی بلا کرتے ہیں، داماد تو لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ بنیاد ہے. پہلا ماڈل ہمارے پاس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے تو وحی اترنے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس پر کپ کپی طاری ہے، جلال الہی، خوف الہی، یہ ساری کیفیات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور آ کے عرض کی، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھو. جناب اماں خدیجہ یہ ہے زوجہ، یہ ہے ماڈل. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما فعل بک، حضور کیا ہوا، بات کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. ساری کیفیات کا اظہار کیا کہ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب جبرائیل امین آئے اور یہ قرآن کی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اور اس جلال کی ابھی تاب نہیں ہے. تو اب دیکھیں عفت مآب سیدہ زوجہ کی صورت میں جب سامنے آتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ ایسی حالت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر باہر سے شوہر کو پریشانی ہو تو گھر آ کے زوجہ ساتھ نہیں دیتی، کندھا نہیں دیتی. وہ کہتی ہے لو صبح بھی پریشان نکلے تھے اب پھر پریشان آ گئے، تم نے تو پریشان، نہ جانے نہ شکری کے کون سے کلمات. ادھر دیکھے کہ جب مشکلات کا بظاہراً پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ وفا شعار بیوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھتی ہے اور ساتھ وہ کلمات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پہلا حوصلہ اگر کسی کا شامل ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل ہے. اس وفا شعار کی کیفیات دیکھیے کیا ہے. امام بخاری نے اسے نقل کیا، فرمایا وہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل القل وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نعت پڑھنے والی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور زوجہ بن کے نعت پڑھ رہی ہیں. زوجہ شوہر کو تسلیم نہیں کرتی، زوجہ بن کے نعت پڑھ رہی ہیں. عرض کرتی ہیں آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا رب جانتا ہے آپ تو اس دنیا میں آئے ہی دوسروں کو جوڑنے کے لیے، آپ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ عرض کرتی ہیں محبوب آپ تو جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں تو سچ کا ابلاغ تو آپ کے ذریعے ہونا ہے، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کی کیفیات یہ ہے کہ آپ جو معدوم ہیں، جو کما نہیں سکتے، انہیں کما کے دیتے ہیں. یہ بڑی باریک بات تھی. جناب اماں خدیجہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنا مال ہونے کے باوجود
اپنا مال دیا تھا، اور مال دے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اور تجارت کر کے واپس آئے، کسی لحظے میں کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوقیت ہے، اپنے آپ کو توڑا اور توڑ کے کہا مال تھا لیکن کما تو نہیں سکتی تھی نا، کمایا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کمایا تو آپ نے ہے، تقسیم المعدوم، میں تو کسی کام کی نہیں تھی، میری تو کلی کسی کام کی نہیں تھی، رنگ تو حضور آپ نے لگایا ہے نا، تقسیم المعدوم۔ اور پھر فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے تو خالی جاتا ہی نہیں ہے، آپ تو مہمان نوازی فرماتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے پہ آپ ڈٹ جانے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع فرمائے گا؟ تو جس وفا شعار نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی، پھر مصطفیٰ جان رحمت نے بھی ان کی تعریفیں فرمائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہاں سے یہ اسوہ بھی ملا کہ روزہ جس پروسیجر سے ہمیں گزارنا چاہتا ہے اور جہاں سے گزار کر ہمیں تقویٰ تک لے کے جانا چاہتا ہے، اس پروسیجر کی پہلی کیفیت یہ ہے التوجہ الی اللہ، اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے۔ جب حلال کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کی محبت میں حلال چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے حرام کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ التوجہ الی نفسہ، اپنی ذات کی طرف توجہ کی جائے اور اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ جتنا ممکن ہو سکتی ہے شریعہ کے شیلٹر کے نیچے آ کر اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کی کوشش کی جائے، اور وہ ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ کوئی ماڈل لینا چاہتے ہیں تو یہ کمال نہیں کہ کوئی ماڈل ادھر ادھر سے نہیں، مرد ہو یا عورت، ماڈل ملتا ہے تو ذات رسالت وہاں میں ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر روزے کی شیپ میں ساری کی ساری چیزیں، سارے پروسیجر طے ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہاں ہم بات تو بہت کرنا چاہتے تھے، اقبال کہتا ہے خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا اچھا نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔